غالب خستہ کے بغیر کون سے ہیں کام بند، غالب خستہ کے بغیر کون سے ہیں کام بند، روئیے زار و زار کیا کیجیے ہائے ہائے کیوں۔ السلام علیکم ناظرین، دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت، درد سے بھرنا آئے کیوں، روئیں گے ہم ہزار بار کوئی ہمیں ستائے کیوں۔ تو آج اس غزل کا اختتام ہونے جا رہا ہے۔ آج اس غزل کا مقطع لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں۔ سب سے پہلے ہمیشہ کی طرح الفاظ کا ایک جائزہ، اس کے بعد پھر انشاءاللہ شعر کی تشریح۔ تو پہلا مصرع ہے غالب خستہ کے بغیر کون سے ہے کام بند۔ اس میں پہلا ہی جو مرکب ہے غالب خستہ، تو یہ مرکب توصیفی ہے۔ غالب موصوف ہے اور خستہ جو ہے اس کی صفت ہے، اور خستہ کا مطلب ہوتا ہے زخمی، لیکن عشاق کے ہاں یا شعراء کے ہاں جب یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو اس سے مراد ظاہری زخم یا ظاہری خستگی نہیں ہوتا، بلکہ اس سے مراد دل کی خستگی یا دل کے زخم جو ہیں وہ مراد ہوتے ہیں، کیونکہ فطری سی بات ہے کہ جو بھی کوچے عشق کے راہ رو ہوتے ہیں وہ یقیناً اندر سے شکستہ ہوتے ہیں، اندر سے ٹوٹ پھوٹ چکے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک صاحب عاشق بھی ہوں اور انہیں نامساعد حالات سے واسطہ نہ پڑے، کیونکہ عشق میں ہر قدم پر رکاوٹ، ہر قدم پر مصیبت اور ہر قدم پر کوئی نہ کوئی آفت جو ہے وہ درپیش ہوتی ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ لہذا جو بھی عاشق ہوتا ہے وہ اندر سے ٹوٹ پھوٹ چکا ہوتا ہے، اندر سے زخمی ہوتا ہے، تو اس لیے غالب نے اپنے آپ کو خستہ کہا۔ اس کے بعد دوسرا لفظ اس میں زار زار دوسرے مصرے میں ہے، روئیے زار زار کیا، زار زار بہت زیادہ رونا۔ اس لفظی وضاحت کے بعد اب آتے ہیں شعر کی توضیح کی طرف۔ تو اس شعر میں غالب نے ایک بہت عمیق اور ایک بہت ہی بڑا فلسفہ جو ہے وہ پیش کیا۔ غالب اسی لیے ہے کہ وہ صرف روایتی غزل کا شاعر نہیں ہے، بلکہ وہ ایک ایسا آفاقی فلسفی ہے۔ یقین جانیے، یہ میں علی وجہ البصیرہ کہہ رہا ہوں کہ وہ ایک بہت بڑا آفاقی فلسفی ہے، کہ ایسی چیزیں جو ہیں ہمیں غالب کے ہاں ملتی ہیں کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے کہ مرزا صاحب اتنے جو ہے وہ بالغ نظر یا اتنی زیادہ جو ہے دور رس نظر رکھنے والے شخص ہیں۔ تو اس میں غالب نے فلسفہ یہ پیش کیا ہے اس شعر میں کہ اس دنیا کے اندر کوئی بھی جو ہے وہ ناگزیر نہیں ہے، کسی کو بھی اپنے آپ کو ناگزیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ اپنی زندگی میں ایک شخص چاہے کتنا ہی بظاہر ناگزیر کیوں نہ ہو، اس کے بغیر اس کے گھر والوں کا تو کیا، محلے والوں کا، شہر والوں کا، بلکہ پورے ملک کا اگر میں کہوں کہ گزارا نہ ہوتا ہو، تو یاد رکھیں جو ہی وہ شخص اس کارخانے سے کوچ کرے گا، جو ہی وہ شخص اس دار فانی سے دار بقا کی طرف روانہ ہوگا، کسی کو اس کی جو ہے وہ کمی جو ہے وہ اس طرح سے محسوس نہیں ہوگی کہ اس کے بغیر کام نہ چلے۔ لہذا کچھ دن وہ ویلا ہوگا، کچھ دن اس کو یاد کیا جائے گا، کچھ دن اس کی کمی محسوس کی جائے گی، پھر بالکل اس طرح سے کہ جس طرح سے آپ کسی دریا کے اندر ایک پتھر پھینکیں یا کسی کھڑے تالاب میں ایک پتھر پھینکیں تو کچھ دیر کے لیے لہریں جو ہیں وہ مچلیں گی، لیکن پھر کیا ہوگا، آہستہ آہستہ وہ لہریں جو ہیں وہ پھر ختم ہوتی چلی جائیں گی، اور کچھ دیر کے بعد پھر اسی طرح سے سطح آب میں اسی طرح کا ایک سکون جو ہے وہ نظر آئے گا۔ وہ اضطراب جو آپ کے پتھر پھینکنے سے پیدا ہوا تھا وہ اضطراب جا چکا ہوگا۔ بعین ہی جب کوئی شخص یہ دنیا چھوڑتا ہے تو ایک اضطراب سا پیدا ہوتا ہے، کچھ واویلا سا ہوتا ہے، کچھ گریہ زاری سی ہوتی ہے، لیکن یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ جس طرح سے میں نے مثال دی ہے کہ سطح آب کچھ دیر کے بعد پھر اسی طرح سے پرسکون دکھائی دینے لگتی ہے، تو بعین ہی کچھ دیر کے واویلے کے بعد، کچھ دیر کی ہاؤ ہو کے بعد پھر ماحول اسی طرح سے پرسکون ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ لوگ اس کا ذکر تک چھوڑ دیتے ہیں، حتیٰ کہ لوگ اس کا نام تک نہیں لیتے۔ یقین جانیے
یہ بات میں بڑے تھوڑے سے جذباتی انداز میں کہہ رہا ہوں، کیونکہ اب زندگی کا ایک طویل عرصہ یا ایک بڑا عرصہ میں گزار چکا ہوں۔ میں نے ایسے لوگ دیکھے کہ جن کا میڈیا پر، جن کا ہر چینل پر دن میں کئی بار نہیں بلکہ سینکڑوں بار تذکرہ ہوتا تھا، جن کے اشارہ ابرو پر بڑے بڑے مجمع جو ہے وہ لگتے تھے، لیکن جب وہ اس دنیا سے گئے تو آج یقین جانیے کہ میڈیا تو کیا، کسی عام شخص کی زبان سے بھی ان کا نام جو ہے وہ نہیں سننے میں آتا۔ تو بس اسی تلخ حقیقت کو غالب نے اس طرح سے بیان کیا کہ غالب خستہ کے بغیر کون سے ہیں کام بند، کہ غالب خستہ اگر اس دنیا سے جا چکا ہے، غالب نے یہ شعر جو سمجھے کہ ایک تمثیل کے انداز میں کہا ہے، غالب نے اس شعر میں گویا کہ اپنے آپ کو دنیا سے رخصت قرار دے دیا ہے۔ غالب نے اس شعر میں گویا کہ اپنے آپ کو یوں تصور کیا ہے کہ میں مر چکا ہوں، کہ غالب خستہ کے بغیر کون سے ہے کام بند، غالب مر چکا، دنیا چھوڑ چکا، لیکن کیا ہے، کہیں کوئی اضطراب نظر نہیں آ رہا، کوئی شخص جو ہے وہ واویلا کرتا نہیں دکھائی دے رہا، کوئی روتا جو ہے وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ تو بھئی کیوں روئیں لوگ، کیوں زار زار روئیں، کیوں ہائے ہائے کریں، کیا پڑی ہے کسی کو کہ غالب کے لیے جو ہے وہ زار زار یعنی بہت زیادہ روئے، یا غالب کے لیے وہ ہائے ہائے جو ہے وہ کرے؟ بھئی کیوں کرے؟ غالب خستہ کے بغیر کون سے ہے کام بند، غالب خستہ کے بغیر بھئی کون سے کام بند ہیں؟ بھئی غالب خستہ کے بغیر جب غالب دنیا سے کوچ کر چکا، کون سا ایسا خلا پیدا ہو گیا ہے کہ جو پر ہونے میں نہیں آ رہا، کہ جس کی وجہ سے لوگ غالب کی کمی کو محسوس کریں اور زار زار روئیں اور ہائے ہائے کریں؟ یعنی غالب جیسا اہم شخص، غالب جیسا ایک عظیم شاعر، غالب جیسا ایک عظیم فلسفی بھی جب اس دنیا سے کوچ کرتا ہے تو اس کی کمی بھی محسوس نہیں ہوتی، اس کے لیے بھی لوگ جو ہیں وہ زار زار نہیں روتے، اس کے لیے بھی لوگ جو ہیں وہ ہائے ہائے نہیں کرتے، تو عام شخص کی کیا اوقات ہے؟ تو اس لیے غالب نے اس شعر میں اس ایک بہت بڑی آفاقی حقیقت کو پیش کیا ہے، اور میں یہاں اس حقیقت کو تھوڑا سا اور بڑھانا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ ناگزیر اس کائنات میں اگر کسی کی ذات ہے، کسی کا وجود ہے، تو وہ واجب الوجود ہی ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے، کہ اللہ کی ذات ایک ایسی ذات ہے کہ اس کے بغیر نہ یہ کائنات قائم رہ سکتی ہے، نہ یہ نظام جو ہے وہ قائم رہ سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ جل شانہ نے اپنے بارے میں فرمایا کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کہ وہ ذات، وہ عظیم ذات ہے کہ جس کو نہ نیند آتی ہے، نہ جس کو اونگ آتی ہے، اور نہ جس کو نیند آتی ہے۔ تو وہ ایک ایسی ذات ہے کہ جو ناگزیر ہے، کہ جس کے بغیر نہ یہ کائنات اپنا وجود برقرار رکھ سکتی ہے، نہ قائم رہ سکتی ہے۔ قرآن کریم میں آتا ہے ان اللہ یمسک السماوات والارض، ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسکہما من بعدہ۔ فرمایا کہ اللہ جل شانہ کی ذات ہی وہ ذات ہے کہ جو ان آسمانوں اور اس زمین کو تھامے ہوئے ہے، یعنی یہ کائنات جو ہے اس کی توجہ کے ساتھ، اس کے حکم کے ساتھ یہ چل رہی ہے، یہ اس طرح سے قائم ہے۔ کبھی آپ ایسٹرالوجی کو تھوڑا سا دیکھیں تو لاکھوں کی تعداد میں سیارے، ستارے، پتہ نہیں کیا کچھ ہے جو متحرک ہیں اور اپنے اپنے راستوں پر رواں دواں ہیں۔ ان میں سے ایک ستارہ یا ایک سیارہ بھی اگر اپنے راستے سے تھوڑا سا دائیں بائیں ہو جائے تو یہ کائنات ایک ایسے بڑے تصادم کا شکار ہو کہ یہ ریزہ ہو جائے۔ فرمایا کہ اللہ ہی ہے کہ جو اس کائنات کو تھامے ہوئے ہے، اور آگے فرمایا وَلَئِن زَالَتَا، کہ اگر یہ زمین و آسمان اپنی جگہ سے ہٹ جائیں، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اپنا راستہ چھوڑ دیں، جس مدار میں جو سیارے ستارے گردش کر رہے ہیں اس مدار سے دائیں بائیں ہونے لگیں، فرمایا کہ پھر
ان کو تھامنے والا کوئی نہیں. پھر وہ ایک بڑا تصادم جو ہوگا، اس تصادم سے پھر اس کائنات کو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. تو ناگزیر ذات صرف اللہ کی ذات ہے، باقی تو چل چلو ہے، آئے گئے بس. الغرض غالب نے اس شعر میں ایک انتہائی خوبصورت اور لازوال فلسفے کو بہت ہی خوبصورت انداز کے ساتھ اپنی ذات، اپنے آپ کو یوں سمجھے کہ خستہ اور مردہ قرار دے کر پیش کیا ہے. تو ناظرین، آج یہ غزل اختتام پذیر ہوئی. اگلی نشست میں ایک انتہائی خوبصورت غزل کے آغاز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی، اور اس غزل کا مطلع بھی بتائے دیتا ہوں آپ کو کہ نکتہ چین ہے غم دل، اس کو سنائے نہ بنے، کیا بنے بات جہاں بات بنائے نہ بنے. لہٰذا سردست فقیر آپ سے اجازت کا طلبگار، دعاؤں کی درخواست کے ہمراہ، اور آپ کے لیے بھی ٹھہروں دعاؤں کے ساتھ. اللہ حافظ.